ابلیس نے اپنے دوست سے کہا، آؤ میں تمہیں تماشا دکھاؤں۔ یہ سامنے جو چھوٹی سی بستی ہے، اس کے بارے میں حکم ہے کہ آج یہ ختم ہو جائے گی۔ بستی کے بازار میں حلوائی نے ایک بڑے سے چولہے پر کڑھائی رکھی ہوئی تھی جس میں چاشنی پک رہی تھی۔ ابلیس نے چاشنی سے انگلی بھر کر دیوار پر لگائی۔ کچھ دیر بعد مکھیاں آ گئیں۔ مکھیوں کو دیکھ کر چھپکلی نے تاک لگائی۔ کڑھائی کے قریب بلی بیٹھی تھی، وہ چھپکلی پر جھپٹی۔ اسی دوران وہاں سے ایک فوجی گزرا جس کے پاس شکاری کتا تھا۔ کتے نے بلی کو دیکھ کر اسے دبوچنا چاہا۔ بلی بھاگی لیکن اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور حلوائی کی کڑھائی میں جا گری۔ یہ دیکھ کر حلوائی کو غصہ آ گیا۔ اس نے کتے کو ایسا کفچا مارا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ سپاہی کو کتے کی موت پر شدید غصہ آیا۔ اس نے حلوائی کو مارنا شروع کیا اور اسے لہو لہان کر دیا۔ بستی والوں نے جب حلوائی کو پٹتے دیکھا تو انہوں نے سپاہی پر حملہ کر دیا۔ یہ خبر لشکر تک پہنچی تو سپاہیوں میں انتقام کے جذبات پیدا ہو گئے اور گولہ بارود لے کر بستی پر حملہ آور ہوئے۔ انتہا پسندی کی وجہ سے چند گھنٹوں بعد بستی تباہ ہو چکی تھی۔ دوسروں کو گنجائش نہ دینے اور دشمنی کے محاذ کھولنے کا رویہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ہر چیز کو انتہائی نقطہ نظر سے دیکھنا انسان کو ذہنی طور پر تھکا دیتا ہے۔ وہ ذہنی دباؤ اور صدمے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ وہ شدید اضطراب، غصے اور مایوسی کا شکار بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ایسا شخص نفسیاتی عوارض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایسا شخص مؤثر انسان نہیں بنتا، کیونکہ وہ نفرت کو پروان چڑھاتا ہے۔ وہ صلح کی طرف نہیں جاتا اور اسی وجہ سے اس کے اندر مسائل حل کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی۔ اس وقت ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ بھی ایسی صورتحال کا شکار ہے۔ یہاں تنگ نظری، تعصب اور عدم برداشت کی فضا عام ہے۔ دوسروں کو گنجائش دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ معمولی باتوں پر لوگ دشمنی کا محاذ کھول دیتے ہیں اور ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں۔ یہ رویہ وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ چیزوں کو مخصوص دائرے میں قید کر دیتے ہیں اور انہیں صرف سیاہ اور سفید کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ افراد اور چیزوں کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ ہر انسان زندگی میں مختلف قسم کے حالات کا سامنا کرتا ہے جو اس کے رویے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی خاص صورتحال میں غصے کا اظہار کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی، اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ وہ سخت مزاج، بد اخلاق یا منفی انسان ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ نرم مزاج اور خوش اخلاق ہو، لیکن کسی خاص صورتحال نے اسے وقتی طور پر بد مزاج بنا دیا ہو۔ بعض اوقات یہ سوچ گھروں میں پروان چڑھتی ہے جب والدین بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح محلے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں گھر والے ٹھیک نہیں ہیں۔ اداروں میں کہا جاتا ہے کہ فلاں جماعت اور تنظیم ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سب ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا، لیکن ٹھیک نہیں ہے کہ سوچ مسلسل پروان چڑھائی جاتی ہے۔ یہ شدت پسندی اس قدر زیادہ ہے کہ بعض لوگوں کو محبوب کی چپٹی ناک بھی اچھی لگتی ہے، لیکن جو شخص ناپسند ہو اس کا چمکتا چہرہ بھی سیاہ اور بے نور لگتا ہے۔ اس رویے کا مظاہرہ ہمیں رشتہ طے کرتے وقت بھی نظر آتا ہے، جب لڑکی والے کہتے ہیں کہ ہم خاندان سے باہر رشتہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی خاندان سید ہے تو اس کے لیے کتنا ہی بہتر رشتہ کیوں نہ آ جائے، لیکن غیر سید ہونے کی وجہ سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ہم چیزوں کو صرف اور صرف سیاہ یا سفید کے خانے میں رکھ کر دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ زندگی کا صرف ایک پہلو ہے جو کہ انتہائی مختصر ہے۔ اس کے علاوہ زندگی کا طویل حصہ گرے ایریا پر مشتمل ہے، جس میں ہم کسی کے بارے میں قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے یا بالکل غلط ہے۔ گرے ایریا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز مکمل سیاہ یا مکمل سفید نہیں ہے، اس لیے ہمیں ہر فرد کو گنجائش دینی چاہیے۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، یہ کافی پیچیدہ ہے۔ اس میں اچھے برے حالات اور واقعات آتے رہتے ہیں۔ زندگی تسلسل کا نام ہے اور یہ تسلسل نشیب و فراز کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی زندگی تاریک ہو جاتی ہے تو کبھی اس قدر روشن کہ تاریکی کا نام و نشان نہیں رہتا۔ ہر زمانے کے انسان گزشتہ زمانے سے بہتر ہوتے جاتے ہیں۔ لوگوں کا نقطہ نظر وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ماضی میں جو چیز ہمیں سیاہ نظر آتی تھی وہ اب سفید بن چکی ہو، کیونکہ انسان ہر دور کے ساتھ ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ وہ روزانہ تبدیلی کا سامنا کرتا ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ ایک چیز کسی فرد کے لیے اچھی ہو لیکن دوسری کے لیے نقصان دہ۔ ایک چیز کسی روایت اور ثقافت میں اچھی سمجھی جاتی ہے لیکن دوسری تہذیب میں اسے ناپسند کیا جاتا ہے۔ سوچ و فکر اور روایت کا یہ اختلاف ہی دراصل اس کائنات کا حسن ہے، جو کہ خالق کے کائنات کو بھی پسند ہے۔ اگر وہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک جیسا پیدا کر دیتا، لیکن اس کائنات میں 7 ارب انسان بستے ہیں اور ہر ایک دوسرے سے منفرد ہے۔ اس لیے ہمیں بھی دوسروں کو برداشت کرنا اور فوری طور پر درست یا غلط کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔
بعض اوقات انسان کسی شخصیت کی محبت میں اس قدر انتہا پسند بن جاتا ہے کہ وہ اندھی تقلید کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس رویے کے کافی نقصانات ہیں۔ انسان جب بھی سوچے سمجھے بغیر اندھی تقلید شروع کرتا ہے تو اس کی سوچ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی پسندیدہ شخصیت کے ہر کام کو درست سمجھتا ہے، اگرچہ وہ غلط کیوں نہ ہو۔ وہ اپنے فیصلوں میں اسی انسان پر انحصار کرتا ہے۔ اسے اپنے محبوب کا ہر مخالف اپنا دشمن محسوس ہوتا ہے۔ اندھی تقلید سے انسان کی شخصی ترقی رک جاتی ہے کیونکہ وہ نئی چیزیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ اسی کو درست اور حتمی سمجھتا ہے جو اس کی پسندیدہ شخصیت کہتی ہے۔ اس وجہ سے اس کی زندگی مقصدیت سے خالی ہو جاتی ہے۔ جس شخص کی تقلید کی جا رہی ہو اسے بھرپور طاقت کا احساس ہوتا ہے۔ ایسے میں کبھی امکان ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرے اور ان کی ذہن سازی کر کے انہیں منفی بنا دے، جس کی وجہ سے معاشرے میں شدید انتشار پھیل سکتا ہے۔ اندھا پیروکار ایسی جماعت کا حصہ بن جاتا ہے جہاں اختلاف رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ وہاں صرف اسی شخص کو پسند کیا جاتا ہے جو اس جماعت کا موقف تسلیم کرے، ان کی ہاں میں ہاں ملائے اور ان کی ہر بات بغیر سوچے سمجھے مان لے۔ معاشرے میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی فرد سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ یہ بھی انتہا پسندانہ سوچ کی علامت ہے۔ اس کے نقصانات بھی کافی زیادہ ہیں۔ شدید نفرت انسان کے دماغ کو بند کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ناپسندیدہ شخص کی بات اور نقطہ نظر سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور اس کی درست بات کو بھی غلط سمجھتا ہے۔ اندھی نفرت انسان کو مخالف انسان کے بارے میں بے بنیاد اور غلط تصورات اپنانے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ ناپسندیدہ شخص کی حقیقت جاننا نہیں چاہتا اور شدید تعصب کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص معاشرے سے الگ ہو کر تنہا رہ جاتا ہے کیونکہ معاشرے کی اکثریت محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ ہر وقت کسی کے بارے میں نفرت انگیز جذبات رکھنا انسان کو ذہنی طور پر متاثر کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے تناؤ، اضطراب اور غصہ بڑھ جاتا ہے اور فرد کی ذہنی صحت انتہائی خراب ہو جاتی ہے۔ اس منفی رویے کی وجہ سے فرد اور معاشرہ دونوں کمزور ہو جاتے ہیں اور وہاں تصادم اور لڑائی جھگڑوں کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اندھی نفرت کا شکار شخص بغیر ثبوت اور تحقیق کے ایسے فیصلے کر دیتا ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات بے قصور لوگوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اندھی نفرت کا بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے معاشرے میں تعمیری مکالمہ ختم ہو جاتا ہے، خیالات کا تبادلہ نہیں ہو پاتا اور مسائل کے حل بھی سامنے نہیں آتے۔ شدید محبت اور شدید نفرت کے نقصانات بیان کرنے کے بعد اب ہم انتہا پسند سوچ کے عمومی نقصانات کا جائزہ لیتے ہیں۔ جس انسان کے مزاج میں شدت ہو اور ہر بات میں انتہائی سوچ رکھتا ہو تو اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے فرد میں لچک کی کمی ہوتی ہے، وہ اجنبی ماحول اور اجنبی لوگوں کے ساتھ گھل مل نہیں سکتا۔ ایسا شخص ہمیشہ اپنی سوچ نافذ کروانا چاہتا ہے۔ وہ مد مقابل کا نقطہ نظر قبول کرنے یا متبادل طریقہ کار اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم آہنگی کی فضا قائم نہیں ہوتی اور وہ حتمی نتیجہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ انتہا پسند انسان میں لوگوں کو جوڑنے اور ٹیم بنانے کی صلاحیت نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنے نقطہ نظر کو مکمل درست اور باقی لوگوں کو مکمل غلط سمجھتا ہے۔ وہ اپنے شدت پسندانہ بیانات سے معاشرے کو تقسیم در تقسیم کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ ہم اور تم کے بیانیے کو پروان چڑھاتے ہیں جس کی وجہ سے سماج میں فرقہ واریت پھیلتی ہے۔ انتہا پسند انسان میں قبول کرنے کا مادہ انتہائی کم ہوتا ہے۔ یہ لوگ نئی معلومات، تجربات اور مشاہدات کو قبول کرنے سے کتراتے ہیں کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کے خیالات کو چیلنج کر رہی ہیں، حالانکہ انہیں قبول کرنے سے ان کی شخصیت میں نکھار آ سکتا ہے۔ ہر چیز کو انتہائی نقطہ نظر سے دیکھنا انسان کو ذہنی طور پر تھکا دیتا ہے۔ وہ ذہنی دباؤ اور صدمے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ وہ شدید اضطراب، غصے اور مایوسی کا شکار بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ نفسیاتی عوارض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اور بڑا نقصان یہ ہے کہ ایسا شخص مؤثر انسان نہیں بنتا کیونکہ وہ نفرت کو پروان چڑھاتا ہے، صلح کی طرف نہیں جاتا اور اسی وجہ سے اس کے اندر مسائل حل کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی۔ آپ نے اگر پرسکون، مطمئن اور کامیاب زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی سوچ، خیالات اور تصورات کو انتہا پسندی سے پاک کریں۔ زندگی کو رائٹ یا رانگ میں نہ تولیں بلکہ گرے ایریا کو اپنے کھیلنے کا میدان بنا دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر فلیکسیبلٹی پیدا ہوگی۔ یہ وہ شاندار صفت ہے جس کی بدولت آپ ہر طرح کے حالات سے آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ آپ کے اندر قبول کرنے، گنجائش دینے اور دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنے کی صفت پیدا ہوگی جس کی بدولت آپ کی زندگی میں بے شمار مواقع پیدا ہوں گے۔ آپ غور کریں تو نماز میں ہم 3 حالتوں میں سے گزرتے ہیں۔ پہلے ہم قیام کرتے ہیں، پھر سر جھکا کر رکوع میں جاتے ہیں اور اس کے بعد زمین پر اپنا سر رکھ دیتے ہیں۔ نماز
کا اصل مقصد اپنی انا پر قابو پانا ہے، اور اس میں یہ پیغام بھی پوشیدہ ہے کہ زندگی میں قیام، رکوع اور سجدے کا عملی مظاہرہ کریں۔ جہاں حق بات کہنے کی ضرورت ہو تو وہاں ڈٹ جائیں، سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اس معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کریں۔ اسی طرح جہاں آپ کو جھکنا پڑے تو جھک جائیں، اپنی غلطی مان لیں، اپنی کوتاہیاں تسلیم کر لیں اور دوسروں سے معافی مانگ لیں۔ زندگی محدود نہیں ہے اور نہ ہی کسی دائرے میں بند ہے، یہ ایک وسیع میدان ہے۔ اس میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی سوچ کو وسعت دی جائے، انتہا پسند خیالات سے چھٹکارا پایا جائے اور اپنے اندر لچک پیدا کی جائے، تب ہی ہم مؤثر اور کارآمد انسان بن سکیں گے، ورنہ تمام عمر کنویں کے مینڈک رہیں گے۔